وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 حصہ سوم. آج کے درس کا دو موضوعات ہیں سامعین اکرام. ایک یہ ہے ہدایت کا مطلب کیا ہے، دوسرا جنتی کون لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وہی آ جائے سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو کہ تم جاؤ، تم سب جاؤ، اترو یہاں سے جمیعاً تم سب، بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے. فإما یأتینکم منی ھدی، پس میری طرف سے اگر آئیں تمہارے پاس ہدایت، فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. سامعین اکرام، آدم کی نجات، میں بھی آدم ہوں، آپ بھی ہیں، آدم کی اولاد ہیں ہم سب. تو یہ مضمون جو ذرا گہرا ہے اور قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا راز اس آیت میں بتا دیا ہے. انسان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا قرب. تجھی کو دیکھنا، تجھے ہی سننا، تجھ میں گم ہونا. تو یہ ہے سامعین اکرام، اصل میں مقصد حیات جو ہے انسان میں تحریک پیدا کرتا ہے. سامعین اکرام، مقصد حیات انسان میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے انسان مشکل سے مشکل حالات میں اور حالات سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے. اور سامعین اکرام، آج جب ہم دیکھتے ہیں، آج اگر ہم لوگ باعمل مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں سے ہمارا مقصود اوجھل ہے، اور باطل کو ہم نے اپنا مقصود بنا کے باطل کے لیے کوشش کر کے باطل کے لیے ہی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے.
تو یہی وجوہات ہیں سامعین اکرام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ ہدایت کیا ہے سامعین اکرام؟ اور میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ تفصیل پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت ہے کیا؟ اصل میں یہ ہدایت جو ہے یہ ایک طرز زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ یا اس کی ہدایات۔ دیکھیں، ہم آئے ہیں اوپر سے، یہاں عالم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمارا راستہ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز یعنی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دیا ہے، ایک خاص ضابطۂ حیات، ایک خاص طرز زندگی گزارنے کے ایک خاص طریقے میں۔ زندگی تو سب لوگ گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی لاکھوں سینکڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے۔ اتنے بھی یہ بھی بات کنفرم ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا مقصود تو یہ تھا کہ یہ انسان کو پیدا کر رہا ہوں، یہ میرے راستے پر چل کر مجھ سے واصل ہو جائے، میرے پاس آ جائے، میری ملاقات کا اہل بن جائے، میرا دیدار کر لے، میری معرفت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو زندگی ہے میں کامیابی کا راز ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دیا ہے، ایک خاص طریقہ حیات۔ یعنی اگر یہ ایک خاص قسم کے طریقے سے زندگی گزارے گا، یعنی اس میں تمام کام ہیں، اس میں تمام کام مطلب یہ ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، لیٹنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، بات کرنا ہے، تعلقات قائم کرنے ہیں، تعلقات توڑنے ہیں، محبت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، آپ نے کمانا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور آپ نے بڑوں سے سلوک کرنا ہے، چھوٹوں سے سلوک کرنا ہے، یہ سارے آپ نے کپڑے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، آپ نے سب کچھ جو ضروریات زندگی ہیں یہ کرنی ہے۔ لیکن یہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص طریقہ پسند کر لیا ہے کہ تم کھانا کھاؤ تو ایسے کھاؤ، تم کیا کھاؤ گے، کیا نہیں کھاؤ گے، کس طریقے سے کھاؤ گے، کس طریقے سے نہیں کھاؤ گے، اور کس سے دوستانہ رکھو گے، کس سے تعلق جوڑو گے، کس سے کاٹو گے، شادی کیسے کرو گے، کیا طریقہ کار ہے، عائلی زندگی کیسے گزارو گے، میاں کے لیے الگ ہدایات ہیں، بیوی کے لیے الگ ہدایات ہیں، سامعین کرام، کاروبار کیسے کرو گے، کیا تعلیم حاصل کرو گے، کیا تمہاری نیتیں ہوں گی، زندگی کیسے گزارو گے، کیا کماؤ گے، کیسے خرچ کرو گے، کیا خرچ کرو گے، یہ ساری باتیں جو ہیں زندگی یعنی تمام ایک طرز حیات۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں اور آہستگی سے کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے یہ ذرا سنیں۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین کیا ہے؟ ایک طرز زندگی ہے، ایک طریقہ حیات ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دین ہے، اصل دین یہ ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا یعنی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، ایک جامع جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت آسان کر دی ہے، منزل تک پہنچنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، اور اب اس کے لیے کوئی روپے پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان ہر حالت میں، چاہے اس کا ہاتھ ہو، ایک ہاتھ ہو یا نہ ہو، یعنی دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہو یا دونوں ہاتھ نہ ہو، ٹانگیں ہوں نہ ہوں، اس کے پاس یہ غریب ہو یا نانے جمی کا محتاج ہے یا مالدار ہے ظاہری طور پہ،
تو یہ سارے لوگوں کے لیے ایک قابل عمل طریقہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جو ہر ایک کے لیے آسان ہے، جو ہر ایک کر سکتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ کہنی پڑتی ہے بات، اس مثال کے ذریعے دیکھیں کھانا ہے، جو انسان ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا اگر سامنے ہو، اگر ایک انسان ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، منہ ہلا سکتا ہے، دانتوں سے چبا سکتا ہے نوالے کو۔ اب یہ اس طریقے سے وہ ہے، یعنی بس مثال کے طور پہ تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں، زیادہ تفکر کا شکار نہ ہوں، میں کوئی مشکل مضمون نہیں کہہ رہا، میں مثال کے طور پہ آپ نوالا منہ میں ڈال لیتے ہیں یا کھانا آپ نے کھانا ہے۔ اب یہ کھانے کا طریقہ 10 طریقوں سے آدمی کھا سکتا ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے بھی کھا سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے خوراک میں مختلف اشیاء ہو سکتی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کھانے کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں سے آپ کہاں سے لیں گے نوالا؟ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ اپنے آگے سے آگے سے کھاؤ، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو ایک جگہ سے اپنے سامنے سے کھاؤ، مختلف قسم کا کھانا ہے تو ہر جگہ تم ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ تو یہ یعنی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ کھانے کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کھانے کے سینکڑوں طریقے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بوفے لگا دیا جاتا ہے شادیوں میں کہ بھئی کھڑے ہو کے کھاؤ، حکم ہوتا ہے کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ، نہ کوئی کرسی ہے اور نہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے، بس کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ۔ یہ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں نا بعض بوفے والے کہ بھئی چلتے پھرتے کھاؤ، کھانا کھاؤ، بس ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جہاں سے مرضی آئے لو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ، اکیلے کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ، دونوں طریقے سے تم کھا سکتے ہو۔ اکٹھے کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ مت ڈالو، مثال کے طور پہ۔ تو دیکھیں کھانے کا ایک طریقہ ہے، 10 طریقے سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص طریقہ بتایا ہے کھانے کا، انداز، بیٹھنے کا انداز ہے یا جو بھی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس پہ عمل کر کے بتایا ہے۔ تو جس طرح کھانا کھانے کے لیے کوئی خاص کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یعنی ہر شخص کھانا کھا سکتا ہے، اسی طرح یہ دین جو ہے یہ ہر شخص اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد تک رسائی جو ہے بہت آسان طریقے میں رکھ دی ہے۔ یہاں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بھئی اے انسان، ذرا توجہ کریں، اے انسان تمہاری جو کامیابی ہے وہ ایک میں نے خاص طرز حیات میں رکھ دی ہے، ایک خاص ضابطۂ حیات ہے، ایک خاص طریقے زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ مقبول ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ یعنی دیکھیں یہ بہت آسان معاملہ ہے، میری امید یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے بات کو، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی گھر میں اپنے من چاہے طریقے سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں۔ بیوی کوئی فرمائش کرتی ہے مثال کے طور پہ، اور کہ بھئی یہ چیز لے آؤ، وہ یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، وہ نہیں کرتا، رات کو آ کے بیوی صاحبہ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بھئی دین تو اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا، مثال کے طور پہ، کہ آپ دنیاوی کسی بات پہ اپنا اخلاق کو بگاڑ لیں۔ سلام تک آپ کو کرنے کی روادار نہیں ہے، نہ سلام سننے کی روادار ہے، نہ کرنے کی یہ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یعنی ہر شخص اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں ہے تو وہ اس نے بھی اپنی کچھ ترجیحات رکھ دی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مظالم ہوتے ہیں بیویوں پہ، آپ سنتے رہتے ہیں، بیویوں کو لوگ مارتے ہیں اور بے دردی سے مارتے ہیں، مثال کے طور پہ۔
تو وہ پھر اپنے بعض اوقات گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، شوہر پیٹتے ہیں، اپنے بیویوں کو پیٹتے ہیں اور بیویاں پٹتی ہیں، میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے، دیکھا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ دیکھیں زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں اپنی مرضی سے. دیکھیں آپ دھوکہ دہی یہ کاروبار میں جائز ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہے، بس جس کو جہاں موقع ملتا ہے اور عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. کاروبار میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ کے اشتہار آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا قومی رویہ ہے. ایک کپڑے صاف کرنے کا پاؤڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر داغ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، یہ مربع ہے، یہ فلانا داغ ہے اور یہ سیاہی گر گئی ہے. آپ ڈالو اس میں کپڑے ڈالو مشین میں اور یہ پاؤڈر ڈالو، سارے کپڑے چمک جائیں گے. یعنی یہ ایک جھوٹ کی انتہا ہے، ایک دھوکے کی انتہا ہے جو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں. اب جو چائے کے آپ کے اشتہار آتے ہیں، چائے کے دودھ کے نا، تو وہ بس وہ مختلف کیمیکل سے آپ بنا لیتے ہیں، اس میں کھاد بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ اور. دودھ نام کا ایک قطرہ نہیں ہوتا، بس اس کو ایک سفید رنگ کے پانی سے آپ مختلف کیمیکل ڈال کے اس کا ایک رنگ بنا لیتے ہیں اور ٹی وائٹنر اسے کہتے ہیں، اور دودھ کے نام پہ بیچتے ہیں آپ. یعنی عوام کی صحت کے ساتھ مطلب آپ کتنا مذاق کر رہے ہیں. یہ قومی طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی اس پہ ایکشن ہی نہیں لیتا. تو پھر آپ دیکھ لیں ہر چیز میں، یہاں ہمارے بازار میں یہ گدھوں کا گوشت وغیرہ، وہ تو ہم سنتے ہیں نا، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پڑوس میں جو قصائی ہیں، بیمار جانور بازار میں، دیہاتی لوگ بیمار جانور جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کی گلے پہ چھری پھیر کے یا بعض اوقات بس نیم مردہ حالت میں لاتے ہیں اور وہ قصائیوں پہ بیچ دیتے ہیں. یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھا اور یہ سب جگہ ہوتا ہے سامنے کرام. تو وہ نیم مردہ جانور، بیمار لاغر جانور، اور وہ لا کے فروخت کر دیتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے بکتا ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا بکتا ہے، بڑے مزے سے بکتا ہے. اونے پونے ظاہر ہے وہ اونے پونے بیچیں گے اور یہ پورے دام پہ پھر بیچتے ہیں. یہ ہر جگہ یعنی ایک قومی رویہ ہے، بددیانتی اور خیانت اور ظلم. یہ آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے. پھر قومی سطح پہ آپ دیکھیں جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے، یہ کرپشن کا جو آپ سنتے ہیں کیا ہے، یہ ناجائز طریقے سے مال کمانے کے طریقے ہیں. کرپشن، سودا آپ نے کیا، اس میں اپنا کمیشن رکھ لیا. یا جو رشوت، ہر دفتر میں آپ مجھے ایک ادارہ نہیں بتا سکتے پاکستان کی جو بھی ادارے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، کوئی ادارہ مجھے آپ بتا دیں کہ وہاں کسی بھی سطح پر کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی رشوت ستانی نہ ہو، پیسہ نہ چلتا ہو، حرام مال کمایا جاتا ہے. وہ تعلیم ہے یا صحت ہے یا بہت سے محکمے آپ کے، ہر ایک محکمے. اور آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسپتال میں جب مریض کو دیکھتے ہیں تو ایک رویہ ہوتا ہے، جب وہ وہی مریض جب پرائیویٹ کلینک میں آتا ہے تو اس کا شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے. اور اسپتال میں جو ان کی ڈیوٹی ہے، جس کا وہ پیسہ لے رہے ہیں اور حرام طور پہ لے رہے ہیں، وہ مریضوں کو وہاں دھتکار رہے ہیں اور ایسا بس اپنی جان چھوڑانے کی کوشش. آپ کو پتہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے سامنے کرام. اور وہی مریض جب وہ دفتر میں آتا ہے تو پھر وہ دکھی انسانیت کی خدمت پھر وہاں ہوتی ہے، جو کوئی ان کی جیب میں پیسہ ڈال دے. یہ تمام معاشرہ ایسا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہدایت جو ہے وہ جامع ہے. ہدایت ہمارے تمام طریقہ ہائے زندگی کے بارے میں ایک ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. دین ہمارا دین مکمل ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن بہت سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہو گیا سامعین کرام کہ انسان یعنی میں آیا ہوں، آپ آئے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک خاص طرز حیات. یہاں جو بتایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
میری طرف سے اگر آئیں تمہارے پاس میری جانب سے ہدن ہدایت. اب یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے. اب سامعین کرام ذرا دوسرا فقرہ بھی سن لیں کہ اگر کسی نے ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزاری جو قرآن ہے اور جس پہ عمل کا طریقہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اگر کسی نے قرآن کی ہدایات کو قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے استفادہ کیا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ان کی پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ یہ نوٹ کر لے، لمن کان یرجو اللہ، جس کا مقصود اللہ ہو اور اللہ کی ملاقات اس کا مقصد حیات ہو. لمن کان یرجو اللہ، اللہ لفظی ترجمہ امید ہو اسے اللہ کی، یعنی اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے دیدار کی. تو ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور یوم آخرت کی کامیابی کا یہ طلبگار ہے، ان کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور وہ جو اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کو چاہیے کہ رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئیں میری طرف سے تمہیں ہدایات تو فمن تبع ہدایا، فمن اتبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، تو کیا ہوگا؟ فلا یضل ولا یشقی، اب یہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. سامعین کرام توجہ چاہیے، فلا یضل ولا یشقی فمن اتبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا. اب ہدایات آپ کو میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ ہدایت ہے کیا. اصل میں ہدایت محض نماز روزہ حج زکوٰۃ یا داڑھی یا پگڑی، صرف اس کا نام ہدایت، یہ ہدایت نہیں ہے. سامعین کرام ہم تو بس جو مسجد میں بیٹھ گیا اب دنیا سے منہ موڑ کے اور تسبیح ہاتھ میں اور نوافل اور روزوں پہ زور، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے. ہرگز نہیں. عبادت گزار وہ شخص ہے جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزار رہا ہے، جو اپنے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزار رہا ہے، جو گھر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، وہ متبع ہدایت ہے. اس نے ہدایت کا اتباع کیا ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا. اب ہدایت سامعین کرام جامع لفظ ہے، اتباع ہدایت. تو ہدایت یعنی ہماری تمام زندگی پہ حاوی ہے. سامعین کرام ہدایات، اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل طرز حیات ہے، یہ تو آپ کو سنتے رہتے ہیں نا. تو اب جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، اب یہاں ٹھہر کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایسا نہیں کرتے. ہم تو معاملات ساری زندگی، سامعین کرام میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا سنیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مقصد زندگی، واحد مقصد حیات نہ بن جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر نہیں سکتے. وہ جو کچھ آپ کریں گے وہ آپ کی خواہشات کا اتباع ہوگا. دین اصل میں حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو پھر بس ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ کو تقریباً تمام باتیں بتا دی ہیں. اب صرف یہ نتیجہ ہے، جس نے اتباع ہدایت کیا یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزاری تو فلا یضل، وہ غلط نہیں ہوگا. صحیح راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا اتباع. اگر کسی نے وہ دین کا اتباع چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہوگا، اور گمراہ جو ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم. جو شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا یا جس شخص نے اتباع ہدایت نہیں کیا جیسا کہ آج ہم نہیں کر رہے، وہ شخص واصل جہنم ہوگا سامعین کرام، کیونکہ اس نے راستہ غلط کر لیا. دیکھیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سورہ نحل میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں. وَمِنْهَا جَائِرٌ، جو اور راستے ہیں وہ اللہ تعالی تک نہیں پہنچتے. تو جنت اگر جانا ہے آپ نے تو اتباع ہدایت کرنی ہوگی. فَمَنِ تَبَعَ ہدایہ، جس نے ہدایات کا اتباع کیا یعنی زندگی اس ہدایت کے مطابق گزاری، فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو اب یہ غلط نہیں ہوگا، یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک راستے پہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. پیغمبر کا راستہ سیدھا ہے، جس نے حضور کا اتباع کیا وہ بھی سیدھا راستے پر لگ جائے گا، اس کا راستہ بھی سیدھا ہو جائے گا. ولا یشقی، نہ یہ بدبخت ہوگا. بدبخت کا کیا مطلب سامعین کرام؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، روز حشر بعض نیک بخت ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے. یہ نیک بختی اور بدبختی انسان خود اپنے لیے چوائس کرتا ہے زندگی میں سامنے کرام. یہ چوائس انسان کی ہے کہ یہ بدبختی کا راستہ اپناتا ہے یا یہ نیک بختی کے راستے پر چلتا ہے. اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ شخص جو ہے اب یہ نیک بخت ہے جس نے اللہ کو مقصود بنا کے اسلام کے طریقے پر چل رہا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ نیک بخت ہے، یہ سعید ہے، نیک بخت ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ اللہ اس کا نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، تو اب یہ بدبخت ہے. یعنی جہنم اس کا مقدر ہے سامعین کرام. یہ بات نوٹ کر لیں، جہنم صرف زبانی کلمے سے نہیں ملتی، جہنم ملتی ہے کلمے کے ساتھ اگر عمل ہو. کلمے کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور جو اس نے کلمہ پڑھ کے اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے آگے میں وہ نیک اعمال لے آؤں گا اور ان نیک اعمال کو ریاض یوم قیامت اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. اس کا کوئی اثر نہیں. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. آپ نے زندگی غیر اللہ کے لیے گزار دی، ساتھ میں چند نمازیں پڑھ لیں یا چند روزے رکھ لیے تو کیا ہوا؟ نیت تو آپ کی دنیا تھی. آج سامعین کرام ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ غور کی بات ہے. تو سامعین کرام یہ ساری وہ ہیں، یہ آیت خاص طور پہ آپ کے تدبر اور آپ کی توجہ کی طالب ہے. یہ آیت اس پہ توجہ کریں اور اپنے لیے راستہ اپنا خود چنیں. ہدایت، حقیقت، سچ یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے. آپ نے خود اپنا راستہ، آپ نیک بختی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، رضائے الہی کے لیے زندگی وقف کر دینی ہوگی، دنیا کو ترجیح نہیں بنانا ہوگا، آخرت کو ترجیح بنا کے دنیا کو استعمال کرنا ہوگا، دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، اللہ کی محبت دل میں لانی ہوگی. اور پھر اگر اس طریقے سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا میں کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں. اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى
فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. ترجمہ سنا دیجیے. قال اہبطا منہا جمیعا، یہاں سے تم سب اترو. بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے. فإما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی. فمن اتبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری. فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. He said, go down from it altogether, some of you enemies of some others. But whenever guidance comes to you from me, whoever follows my guidance will not go astray nor suffer. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.